السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلباء اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الوصاۃ بالنساء، یہ باب ہے عورتوں کے ساتھ اللہ کا حکم یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کے سلسلے میں۔ اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے سلسلے میں، بیویوں کے سلسلے میں تاکیدی حکم فرمایا ہے۔ تاکیدی حکم کو وصیت کہتے ہیں۔ تو یہاں پر وصاۃ تاکیدی حکم کو ماننے کے معنی میں ہے، یعنی اللہ اس کے رسول نے بیویوں کے تعلق سے جو بھی مضبوط اور تاکیدی حکم دیا، اس تاکیدی حکم کو ماننا۔ اس باب میں امام بخاری علیہ رحمت و رضوان یہ ذکر فرمائیں گے، اس بات پر استدلال لے کر آ رہے ہیں کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے بدخلقی سے بھی اگر پیش آ جائے، ناشکری بھی اگر کر جائے، احسان فراموشی کا اظہار بھی اگر کر دے، تب بھی مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور ان کے حق میں سختی نہ برتیں۔ یہی حکم ہے۔ لہذا اللہ اس کے رسول نے جو بھی حکم دیا ہے، اس حکم کو اپنے اوپر لازم کر لینا اور اس کو مان لینا، یہی ہے وصاۃ، یعنی وصیت کو قبول کرنا۔ تو یہاں پر وصاۃ کا معنی نصیحت کو قبول کرنا، ایسی استیصاء سے، باب استفعال سے وصیت، یہاں پر حدیث پاک میں استوصوا بالنساء خیرا آئے گا، تو وہاں پر بھی معنی یہی ہے، وصیت کو قبول کرنا۔ وہاں پر بھی مطلب یہی ہے کہ میں تم کو عورتوں کے تعلق سے بھلائی کا حکم دیتا ہوں، لہذا تم میری اس وصیت کو اور تاکیدی حکم کو مانو، قبول کرو عورتوں کے سلسلے میں۔ اب عورتوں کے سلسلے میں تاکیدی حکم کو ماننا یہ بھی ضروری ہے، لیکن یہ اس حد تک ماننا ضروری ہے جس حد تک نباہ کی صورت ہو۔ اگر کوئی عورت اتنی بدخلق، ناشزا، نافرمان ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بھی نافرمانی کرتی ہے، اپنے شوہر کی بھی نافرمانی کرتی ہے، شوہر اس سے منع کرتا ہے، نہیں باز آتی، تو جہاں پر نباہ کی صورت اگر نہ ہو تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ پھر ایک دوسرے سے طلاق دے کر جدا ہو جائے یا طلاق لے کر جدا ہو جائے۔ جب تک نباہ کی صورت ہو اس وقت تک شریعت جدا ہونے کی اور طلاق کا حکم نہیں دیتی، عورتوں کے ساتھ بھلائی کا ہی حکم دیتی ہے، بھلائی کرو،
اور رہی ان کی نافرمانیاں تو وہ صرف اس وجہ سے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم یہی ہے کہ وہ پسلی سے پیدا ہے اور پسلی ٹیڑھی ہے، اگر اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی، اس لیے اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ پڑھتے ہیں حدیث پاک۔ حدثنا اسحاق بن نصر، ہم سے حدیث بیان کی اسحاق بن نصر نے، قال انہوں نے کہا، حدثنا حسین الجعفی، ہم سے حدیث بیان کی حسین جعفی نے، وہ روایت کرتے ہیں عن زائدہ، زائدہ سے وہ روایت کرتے ہیں میسرہ سے، میسرہ ابن عمار، ان سے روایت کرتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی حازم، ابو حازم سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے وہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ قال، سرکار نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ واستوصوا بالنساء خیرا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ ظاہر الفاظ حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہی نہیں رکھتا ہے۔ تو جن لوگوں کے نزدیک اعمال ایمان کا جز ہیں، ان کے نزدیک تو اس کے ایمان میں کمی آئے گی، اور جن کے نزدیک اعمال صالحہ یہ جزو ایمان ہے، اور ایسا جزو ایمان ہے کہ اس کی بنا پر ایمان اس کے ختم ہونے کی بنا پر ایمان ساقط ہو جاتا ہے، جیسے کہ خوارج نے کہا، تو ان کے نزدیک تو یہ شخص حقیقتاً مومن نہیں رہتا۔ اور جمہور محققین کے نزدیک، جمہور فقہا کے نزدیک، یہاں پر نفس ایمان کی نفی نہیں ہے بلکہ کمال ایمان کی نفی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف دے تو وہ کامل مومن نہیں رہتا۔ یہ کمال ایمان پر محمول کرنا اور کمال ایمان کی نفی پر اس حدیث پاک کو محمول کرنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس جیسی احادیث کو اگر کمال ایمان پر محمول نہ کریں تو دوسری طرف گناہ کبیرہ کرنے والے کو خود قرآن مومن کہہ رہا ہے۔ قرآن فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں قتال کریں، مومنین کے دو گروہ، اور قتال کرنا آپس میں، ایک مومن کا مومن سے قتال کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کرنے کی بنا پر بھی قرآن ان کو مومن کہہ رہا ہے کہ مومن کے دو گروہ، اس کا مطلب ایمان ختم نہیں ہوا۔ لہذا جہاں جہاں پر آیات اور احادیث ایسی ہیں جن احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر چوری کی تو وہ مومن نہیں رہتا، زنا کیا تو مومن نہیں رہتا، یہ کیا تو مومن نہیں رہتا، اس سے کمال ایمان کی نفی ہے، ورنہ تو آیات اور احادیث میں تعارض لازم آ جائے گا۔ تطبیق کی صورت یہی ہے، جمہور محققین نے یہی کہا۔ اب یہاں پر بھی معنی یہ ہوگا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اس کے رسول پر کامل ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے، اور اگر پڑوسی کو ستاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے ایمان میں کمال نہیں ہے۔ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، اور عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کو قبول کرو۔ تو وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا یہ فعل امر ہوگا استیصاء سے، گویا کہ، اور استیصاء کا معنی ہوا ہے وصیت کو قبول کرنا، گویا کہ ابھی اس حدیث پاک کا معنی یہ ہوگا اوصیکم بہن خیرا فاقبلوا وصیتی فیہن فانہن خلقن من الضلع، یہ معنی ہوگا
کہ یعنی عورتوں کے سلسلے میں میری بھلائی کی وصیت کو تم قبول کرو، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِن ضِلْعٍ، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا ہیں، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، اور پسلیوں میں سب سے زیادہ کج اور ٹیڑھی پسلی وہ اوپر والی پسلی ہوتی ہے، جو سب سے اوپر والی پسلی ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہے، اور اسی سے یہ عورت پیدا ہے۔ فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُ كَسَرْتَ، تو اگر تم اس کو سیدھا کرنے لگو گے، ذہبت یہاں پر فعل مقارب ہے نا، لگنے کے معنی میں۔ فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُ، اگر تم اس کو اقام یقیم اقامتاً فعل سے، اگر تم اس کو سیدھا کرنے لگو گے، کسرتا، تو تم اسے توڑ دو گے۔ وَإِن تَرَكْتَ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اور اگر تم اسے ایسے ہی چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی، ٹیڑھی تو رہے گی۔ تو سرکار نے فرمایا فَاسْتَوْصُوا، تو تم میری وصیت کو عورتوں کے سلسلے میں، بھلائی کی وصیت کو، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کو میری قبول کرو۔ یہ تاکید سرکار نے فرمائی، مقرر فرمایا تاکیدن، عورتوں کے معاملے کے اہتمام کو مضبوط کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ عورتوں کے ساتھ یہ نرمی، بھلائی، شفقت، رحم، محبت، الفت، ان سے پیش آنا، یہی تمہاری زندگی کی کامیابی کی دلیل ہے۔ ورنہ تو ہر وقت اپنی زندگی میں پریشان ہی نظر آؤ گے، اگر اس کی ہر بات پر ٹینشن لینا شروع کر دیا تو بہت ساری چیزیں درگزر کرنا چاہیے۔ حدثنا ابو نعیم، ہم سے حدیث بیان کی ابو نعیم نے، قال، انہوں نے کہا، حدثنا سفیان، ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ روایت کرتے ہیں عن عبداللہ ابن دینار، عبداللہ ابن دینار سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، قال، انہوں نے کہا، کننا نتقی الکلام والانبساط الى نسائنا على عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیبت ان ینزل فینا شیء۔ وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، کننا نتقی الکلام والانبساط الى نسائنا، ہم علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کے ساتھ خوش طبعی اور بات چیت کرنے سے ڈرتے تھے، یعنی عورتوں اپنی بیویوں کے ساتھ خوش طبعی کرنے سے بھی ڈرتے تھے، بات چیت کرنے سے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری طرف سے کچھ سختی ہو جائے اور میرے سلسلے میں کوئی آیت کریمہ نازل نہ ہو جائے، ہے نا۔ اس بات سے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم ڈرتے تھے کہ کہیں آیت کریمہ ہمارے سلسلے میں نازل نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب، مقصد یہ ہے ان احادیث سے کہ صحابہ کرام ڈر رہے ہیں اس خوف سے کہ کہیں ہمارے سلسلے میں آیت کریمہ نازل نہ ہو جائے، یہ بیان کرنے کے لیے کہ انہوں نے اپنی بیوی پر سختی کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے بھی، اور ان کو یہ خوف تھا کہ کہیں آیت کریمہ نازل نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب اسلام میں عورتوں کا مردوں کے لیے الفت و محبت سے پیش آنے کو تاکیدی بنایا گیا ہے۔ اگر وہ عورتوں کے ساتھ شفقت اور رحم سے پیش نہیں آئے تو انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے تعلق سے آیت کریمہ نازل نہ فرما دے۔ تو عورتوں کو شریعت اسلامیہ میں جتنی اہمیت دی گئی ہے، اتنی اہمیت کسی دنیا کے کسی مذہب میں نہیں دی گئی ہے۔ تو ڈرتے تھے، فرماتے ہیں کننا نتقی الکلام والانبساط الی نسائنا، ہم اپنی بیویوں سے خوش دلی اور خوش طبعی اور بات چیت کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ڈرتے تھے۔ کیوں ڈرتے تھے؟ ہیبت ان ینزل فینا شیء، یہ خوف کھاتے ہوئے کہ کہیں ہمارے سلسلے میں کچھ نازل نہ ہو جائے۔ فلما توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلمنا وانبسطنا، تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، ظاہر دنیا سے سرکار تشریف لے گئے، تو ہم
ہمیں یہ خوف ختم ہو گیا کہ اب کوئی آیت کریمہ نازل ہو، کیونکہ اب آیت کریمہ کا نزول نہیں ہوگا. تکلمنا، تو ہم باتیں بھی کرتے تھے بیویوں سے، وم بسطنا، اور خوش طبعی بھی کرتے تھے. اب باتیں کریں گے، خوش طبعی کریں گے تو کہیں نہ کہیں سخت کلامی بھی ہو سکتی ہے. اب وہ اندیشہ ختم ہو گیا کہ کوئی ہمارے سلسلے میں آیت کریمہ نازل ہو، وہ اندیشہ ختم ہو گیا تھا. اتنا ڈرتے تھے عورتوں کے معاملے میں. اس کا مطلب عورتوں کے تعلق سے اللہ اور اس کے رسول نے بڑے تاکیدی حکم دیا ہے، تو عورتوں کے تعلق سے نرم دلی ہی رکھنا چاہیے. بابن، یہ باب ہے، قولہ قوا انفسکم واہلیکم نارا. قوا انفسکم، اللہ رب العزت کا یہ فرمان، لوگو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. اب ماقبل میں باب یہ تھا کہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول کے تاکیدی حکم کو عورتوں کے سلسلے میں مانو، لہذا ان کے جو کج رویاں ہیں ان کو چھوڑ دو، ان کو ترک کر دو. یہ مراد نہیں ہے کہ ان کی کج رویاں اور ان کی بدتمیزیوں کو باقی رکھو، یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ خوش طبعی، شفقت اور رحم اور ان کے ساتھ الفت و محبت کے ذریعے سے ان کی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کرو، یہ مراد ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کی کجرویوں کو چھوڑ دو، باقی رکھو، ان کو جو بھی بدتمیزیاں کر رہی ہیں وہ بدتمیزیاں کرنے دو، یہ مراد نہیں ہے. کیوں؟ اگر وہ بدتمیزیاں کریں گی اور شوہر ان کی بدتمیزیوں پر راضی رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا رہا ہے. بدتمیزیاں اور بے راہ روی، بدسلوکی، نافرمانیوں کے ساتھ بھی شفقت کرنے اور رحم کے ساتھ پیش آنے کا صرف مطلب اتنا ہے کہ شفقت کے ساتھ اس کی یہ خرابیوں کو دور کیا جائے. یہ ہرگز نہیں ہے مطلب کہ ان کو وہ بدتمیزیاں کرنے دی جائیں اور ان پر وہ مصر رہیں، یہ مراد نہیں ہے. ورنہ ماقبل کے باب میں لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو چاہیں وہ کرنے دو انہیں، اس لیے امام بخاری نے اس باب کے بعد یہ باب باندھا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو ویسے چھوڑے رکھو، بلکہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس آیت کریمہ کو یہاں پر عنوان باب بنایا. اس سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے اہل کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنی بیویوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. بیویوں کو جہنم سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نافرمانیاں کر رہی ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو رہی ہیں، وہ غلط کام کر رہی ہیں، تو ان کو غلط کاموں سے محبت اور الفت، شفقت کے ذریعے سے ان کو روکو، یہ مراد ہے. بابن قولہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ باب ہے اس بیان میں کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. حدثنا ابو النعمان، ہم سے حدیث بیان کیا ابو النعمان نے، قال، انہوں نے کہا، حدثنا حماد بن زید، ہم سے حدیث بیان کی حماد بن زید نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ایوب سختیانی سے، وہ روایت کرتے ہیں عن نافع، حضرت نافع سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عبداللہ ابن عمر سے، قال، انہوں نے کہا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راعن وکلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک سے دریافت کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. ہر ایک نگہبان ہے، راعن، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنے ماتحت پر، اپنے تحت نظر پر نگہبان بنایا گیا ہے کہ اس کی نگہداشت رکھے اور اس میں انصاف سے پیش آئے. لہذا اپنا ماتحت جو بھی ہے اس پر نظر بھی رکھے، اس کے ساتھ انصاف کرے، عدل کرے. اگر اس نے اپنے ماتحت پر نظر نہیں رکھی،
بے راہ روی اگر ماتحت والا، اپنے زیر کفالت والا بے راہ روی میں مبتلا ہوا اور اس آدمی نے اس کی بے راہ روی کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی، یا یہ کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا، عدل نہیں کیا، تو ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ ایک باپ اپنی اولاد کا راعی ہے، نگہبان ہے، اسے چاہیے کہ ان کے معاملوں میں انصاف بھی کرے اور بے راہ رویوں سے ان کو روکے بھی۔ ایک ماں اپنی اولاد کے لیے راعی ہے، ایک بڑا بھائی اپنی چھوٹے بھائی اور بہنوں کے لیے بھی راعی ہے۔ جو بھی اپنے زیر کفالت ہے، زیر نظر ہے، وہ ہر ایک آپ کا مرعی ہے اور ہر ایک کے آپ راعی ہیں۔ آپ سے آپ کی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ نبی کریم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک راعی اور نگہبان ہے اور ہر ایک سے سوال بھی کیا جائے گا۔ اب نبی کریم کا یہ فرمان ہے، ایسا فرمان ہے کہ ہر آدمی کو ذمہ دار بنا دیا۔ اگر ہر آدمی اپنی ذمہ داریاں محسوس کر لے اور ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے ماتحت کے، اپنے سے چھوٹے یا زیر کفالت لوگوں کی نگہبانی کرے، برائیوں سے انہیں روکے، دور کرے، بھلائیوں کا حکم دیتا رہے، یہی ہے نگہبانی۔ تو ہر آدمی اگر یہ ذمہ داری محسوس کر لے تو ساری خرابیاں ہمارے معاشرے سے اٹھ جائیں گی۔ نبی کا یہ فرمان بڑا جامع ہے، فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک مسئول ہے، اس سے سوال کیا جائے گا اس کی نگہبانی کے بارے میں۔ تو نے دیکھا کیا؟ تو نے کیا نگہداشت کی؟ فالامام راعٍ، سرکار نے تھوڑی توضیح اور فرمایا امام بھی راعی ہے، امام بھی نگہبان ہے اپنی قوم کا۔ اب امام کی نگہبانی یہ ہے کہ صحیح وقت پر نماز پڑھائے، صحیح سے وضو کرے، لوگوں کو مسائل بتائے، ضرورت کے مسائل ان کو بتائے، لوگوں کی ضرورتیں جو بھی دینی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرے، اور ہر ذمہ داری وقت پر نبھائے۔ فالامام راعٍ، تو امام بھی ایک نگہبان ہے، وہو مسئول، اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والرجل راعٍ علی اہلہ، ایسی ایک مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے، وہو مسئول، اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ اپنے گھر والوں کی تو نے کیا نگہداشت کی۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری اولادیں ہمارا کہنا نہیں سن رہی ہیں، تو ان کو اگر وہ شروع سے نگہداشت رکھتے تو وہ آج کہنا بھی سنتی اور ہر بات مانتی۔ لیکن ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ نوجوان لڑکیاں، نوجوان لڑکے جیسے ڈریس پہنے، جیسا کپڑا پہنے، جیسے رہنا چاہیں گھر کے اندر، جو دیکھنا چاہیں وہ دیکھیں، باپ کو کچھ احساس نہیں ہوتا ہے۔ جوان بھائی اپنی جوان بہن کے ساتھ میں بیٹھ کر طرح طرح کی گندی فلمیں، گندے گانے سنتا رہتا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب احساس ہی مر چکا لوگوں کے اندر۔ سرکار نے فرمایا والرجل راعٍ علی اہلہ، مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے، وہو مسئول، اس سے بھی سوال ہوگا کہ تو نے کیا نگہداشت کی۔ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا، ایسی بیوی اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، اس سے بھی سوال ہوگا تو نے شوہر کے گھر کے کاموں میں، اس گھر کے امور میں، گھر کے ساز و سامان میں کیا نگہداشت کی، کیا حفاظت کی۔ کہیں چوری تو نہیں کی تھی؟ کتنی عورتیں چوری کر کر کے اپنے شوہروں کے گھروں کا مال بھی اپنے مائکے بھیجتی رہتی ہیں، اپنے بوائے فرینڈ کی طرف بھیجتی رہتی ہیں۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ تو اپنے شوہر کے گھر کی ایک نگہبان تھی، محافظ تھی، تو نے کیا محافظت کی؟ کہیں چوکیدار ہی تو چور نہیں ہے، یہ دیکھنا پڑے گا۔
تو چوکیدار بھی چوری کرتا ہے، اگر چوکیدار ہی چوری کرنے لگے تو اس گھر کا حال بگڑ جائے گا۔ اس لیے عورت سے بھی پوچھا جائے گا جو اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، اس سے بھی سوال ہوگا تو نے کیا نگہبانی کی، کیا امانتیں تو نے ادا کی، کیا خیانتیں کی ہیں، یہ سب پوچھا جائے گا۔ فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ، اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَىٰ مَالِ سَيِّدِهِ، اور غلام وہ اپنے آقا کے مال کا نگہبان ہے، اس نے بھی خیانت کی ہے یا امانت کی ہے، سب کچھ اس کے آقا کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایسے ہی عبد کے اندر اولادیں بھی داخل ہیں کہ اولادیں جو ہیں وہ بھی اپنے باپ کے پراپرٹی اور اس کے مال کی ذمہ دار ہیں، نگہبان ہیں۔ اور فرمایا سرکار نے الا وکلکم راع وکلکم مسئول، پھر تاکید تنبیہ، سنو تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور ہر ایک سے اس کے ذمہ داری کا سوال ہوگا۔ بہت زور دے کر سرکار نے یہ فرمایا ہے۔ یہ ایک اس حدیث کے ٹکڑے ایسے ہیں، ان کو آپ اپنی زندگی میں منطبق کریے، ہر گوشے زندگی پر، آپ کے زندگی کے ہر گوشے پر یہ منطبق ہوگا۔ اس کے ذریعے سے آپ بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں، کیا چیز غلط ہے، کیا صحیح ہے، ان چیزوں کے درمیان فرق کرنا آپ کو آ جائے گا۔ اگر آپ اچھے کام کر رہے ہیں تب آپ سمجھیے کہ آپ اپنی نگہبانی کر رہے ہیں، نگہداشت کر رہے ہیں، ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ اور اگر آپ نے اچھے کام نہیں کیے، اپنی ذمہ داری وقت پر نہ نبھائی، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ سے سوال ہوگا اور اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا، اور جواب نہیں ہوگا تو سزا بھگتنا پڑے گی۔